آج کے اس کتبہ اجتماع کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے حسب معمول ہوتا ہے۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ محمد شفیع عارف حافظ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آپ کو تلاوت کلام پاک سنائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه سحاب
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. آپ کے سامنے عبداللہ نصر بھائی کلاس سے کریں گے. عبداللہ نصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آج کا خطبہ کا مجمع ثانی کیلنڈر کے مطابق 27 ذی-القعدہ 1434 ہجری اور سن عیسوی کے مطابق 3 اکتوبر 2013 کو منعقد ہو رہا ہے. اس پروگرام میں ہم آنے والے اپنے تمام بہن بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پروگرام سے جو ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آج کے پروگرام کی جو ترتیب ہے کچھ اس طرح ہے کہ پہلا جو درس ہوگا وہ محترم جناب فضیلت الشیخ سید حافظ حبیب اللہ بخاری حافظہ اللہ تعالیٰ کا، اور ان کا موضوع ہوگا فلسفہ قربانی۔ اس کے بعد دوسرا درس ہوگا محترم جناب فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ تعالیٰ کا، اور ان کا جو ٹاپک ہے حیا ایک شعبہ ایمان، اور پھر اس کے بعد سوال و جواب فضیلت الشیخ عبد الخالق مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ کے، اور بعد میں آخر پہ دعا۔ تو یہ آج کے پروگرام کی ترتیب ہے۔ پروگرام کا جو وقت ہے 8 بجے اس پروگرام کو شروع ہونا ہوتا ہے، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ احباب جو ہیں ابھی تک تشریف نہیں لائے سوائے چند ساتھیوں کے۔ تو ساتھیوں کو جو آئے ہیں ان کو بھی اس طرف غور کرنا چاہیے، اور جو نہیں آئے ان کو بھی ترغیب دلانی چاہیے کہ وقت پر تشریف لائیں۔ اسلام ہمارا تو وقت کی پابندی ہی سکھاتا ہے۔ ہمارا دین اسلام پنجگانہ نماز کا نظام، سال میں روزے، ان کی سحری افطاری، پھر اس کے بعد ابھی جو حج کا موقع ہے، تو اس طرح سارے کا سارا اسلام جو ہے یہ وقت کی پابندی کے گرد ہی گھومتا ہے کہ ہر جو عمل ہے، ہر عبادت ہے، ہر کام ہے، ایک وقت کے اوپر، ایک ٹائم کے اوپر ہم نے اس کو کرنا ہے۔ تو ہم ہی اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ وقت کی پابندی نہیں کرتے، لہذا ساتھی آ رہے ہیں، ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ اور جو پہلا درس ہے محترم جناب فضیلت الشیخ سید حافظ حبیب اللہ بخاری حافظہ اللہ تعالیٰ کا، وہ فلسفہ قربانی کے موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شیخ صاحب کا جو وقت ہے وہ 45 منٹ ہے۔ محترم جناب شیخ سید حافظ حبیب اللہ شاہ بخاری حافظہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ آج کے میرے موضوع سخن کے متعلق آپ نے برادر عزیز حافظ شاہد شفیق صاحب سے سماعت فرما لیا ہے کہ آج کے اس درس میں ہم قربانی کے فلسفہ کو بیان کریں گے۔ بھائیو، یہ حقیقت بات ہے کہ ہمارا دین اسلام، ہمارا مذہب اپنے تمام تر اعمال بنیادی ارکان کے ساتھ جس طرح تمام ادیان سے منفرد ہے، بے مثال ہے، لازوال ہے، اسی طرح اس بابرکت عمل قربانی کے حوالے سے بھی اور اس کا جو فلسفہ اسلام نے پیش کیا ہے
اس کی مناسبت سے بھی بے مثال اور لازوال ہے۔ آج پوری کائنات میں دین اسلام کے علاوہ پوری کائنات میں کہیں بھی ایک دن میں 5 بار عبادت کا اہتمام، اس کی کہیں آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ اسی طرح سال میں مشرق و مغرب میں تمام امت اسلامیہ روزوں کی لڑی میں جس طرح پروئی جاتی ہے، اس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتی۔ محض اجر و ثواب کی خاطر لاکھوں خرچ کر کے پرصعوبت مشکل اور کٹھن ترین سفر اختیار کرنا، یہ پوری دنیا میں ناپید ہے۔ اور زکوٰۃ، عشر، صدقہ و خیرات کا تصور، اس کو تو سن کر دوسری قومیں حیران اور ششدر رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح سال میں عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری دنیا میں اجتماعی طور پر لاکھوں کروڑوں جانوروں کی قربانی کا یہ عمل، یہ اسلام کا امتیازی نشان اور شعار ہے، جس کا دنیا میں کوئی اور مذہب مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھائیوں، یہ قربانی کا عمل وہ عمل جس کی عظمت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ کائنات کے عظیم ترین اور افضل ترین ایام میں سے سب سے عظمت والا دن، اور اس دن میں اللہ کم الحاکمین کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل وہ یہ قربانی کا عمل ہے۔ اتنا اہم، اتنی فضیلت والا، اتنی عظمت والا یہ عمل، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ عمل ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ حالانکہ جانوروں کو ذبح اور قربان کرنا، آپ دیکھتے ہیں سال بھر کے 365 دنوں میں ہر روز سینکڑوں جانور قربان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ خصوصی طور پر عید الاضحیٰ کا خوشی و مسرت کا دن، اس دن میں اہتمام کے ساتھ اسلام نے اس کی تاکید کیوں فرمائی؟ جیسے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو مسلمان اس قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، فلم يضحي،
اس کے بعد وہ اس بابرکت عمل کو نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنا اہم عمل جس کی اتنی تاکید کی گئی ہو، ظاہری بات ہے اس کے اندر بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوں گی، اسلام کے پیروکاروں کے لیے بہت سے پیغامات ہوں گے۔ آج ہم ان پوشیدہ حکمتوں میں سے، ان اہم پیغامات میں سے چند پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ قربانی کا یہ عمل اگرچہ تمام امتوں میں رائج تھا، لیکن جس انداز سے اسلام نے اس کو اپنے پیروکاروں تک پہنچایا اس انداز میں نہیں تھا۔ اس لیے اس قربانی کے عمل میں بہت سے اسباق ہیں، ان میں سب سے پہلا سبق، قربانی کا سب سے بڑا اور عظیم فلسفہ وہ نقطہ توحید ہے۔ وہ نقطہ توحید جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوتوں میں پیش فرمایا، وہی نقطہ توحید اس قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حج، اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے یہ قربانی کا عمل مقرر کر دیا تھا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا جو اللہ نے جانوروں میں سے ان کے لیے رزق ان کو دیا ہے اس پر اللہ کا نام لیں۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے اس بات کا اعلان ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ قربانی کا عمل، یہ عظیم عمل، اس کا سب سے پہلا فلسفہ، سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ تمہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، تمہارا معبود
وہ صرف اور صرف اللہ ہے، وہ اللہ رب العالمین جس نے تمہیں استطاعت عطا فرمائی، تم نے اس کی دی ہوئی استطاعت کے ساتھ یہ اللہ کے عطا کردہ جانور لے کر اس کے رستے میں قربان کیے۔ فرمایا وہی تمہارا الہ اور معبود ہے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنا، اس میں کسی اور کو اس کا شریک ساجی اور ند نہ بنانا۔ بھائیوں، یہ سب سے پہلا نقطہ، اور یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے سردار ولد آدم، اپنے محبوب پیغمبر صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے میرے محبوب نبی، ہم آپ کو بھی وحی کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے یہ وحی کی تھی۔ کیا؟ فرمایا وَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، ہم آپ کو بھی اور آپ سے پہلے لوگوں کو ہم نے یہ وحی اور پیغام بھیجا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب کر بیٹھے تو فرمایا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ بھائیوں، غور سے سننا، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یقیناً بلا شبہ ہم آپ کے بھی اعمال ضرور تباہ و برباد کر دیں گے۔ آج کا مسلمان جس کی عمل پہلے ہی ٹوٹے پھوٹے، اگر وہ قربانی کا عمل کر کے ساتھ شرک بھی کرے اور پھر یہ سمجھے کہ قربانی کے عمل سے میں بخشی ہوئی روح ہوں، میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے اعمال نیک قبول ہو جائیں گے، اس کو یہ آیت سامنے رکھنی چاہیے۔ فرمایا میں یہ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، سردار ولد آدم جو شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، والی بطحا ہے، نور الہدا ہے، خیر الورا ہے، اور جن کے اعمال کہ جن کو عبادات سے خود اللہ کہے، اے میرے نبی آپ اپنی عبادت کو کم کیجیے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی تمام عبادات ضائع اور برباد کر دیں گے۔ بھائیوں، اس لیے پہلا نقطہ یہ سمجھ لیجئے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں قربانی کا یہ فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارے معبود بے شمار نہیں ہے، صرف تمہارا معبود برحق اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف ایک ہے، آپ نے اسی کی عبادت کرنا ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ اسی آیت میں بیان فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ یہ جس کی سنت زندہ کرتے ہوئے تم یہ بابرکت عمل کرتے ہو، پتہ ہے یہ کس کا عمل ہے؟ یہ عمل ابو الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے۔ اس لیے یہ دوسرا نقطہ سمجھایا جا رہا ہے۔
فَلَهُ أَسْلِمُوا، اپنے رب کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ۔ کیسے؟ جیسے اس قربانی کے عمل کا بانی وہ اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار ہوا تھا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کیسے ہوا؟ فرمایا اذ قال له ربه اسلم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اس کے رب نے کہا اے میرے ابراہیم مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا، کہا یا اللہ میں تیرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا۔ کہا ابراہیم مطیع ہو گیا ہے، فرما بردار ہو گیا ہے، اب تجھے نبوت کا تاج پہنا دیا، سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کا آغاز کرو، توحید اپنے باپ کو سناؤ جو بت تراش ہے، یہ بتوں کو تراشتا ہے، اس کے سامنے پہلے علم توحید کو سر بلند کرو۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے بابا کو کہا بابا جان یہ کیا کرتے ہیں، یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ بت ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بابا جان یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کی کوئی ضرورت اور حاجت کو پورا کرتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اے بابا جان میں آپ کے سامنے ایک نسخہ کیمیا لے کر آیا، صراط مستقیم لے کر آیا، جو آپ کو اللہ تک پہنچائے گا، اللہ کی جنت کا وارث اور حقدار بنائے گا۔ آپ میری اتباع کریں، پیروی کیجئے۔ بابا کیا کہتے ہیں؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے، تو عبادت بھی نہیں کرتا اور ان کی توہین بھی کرتا ہے۔ اگر تو عبادت نہیں کرتا تو میرے بتوں کی بات بھی نہ کر۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو باز نہ آیا میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ کہا میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ اور یہ اللہ کا موحد بندہ اپنے باپ کو کیا کہتے ہیں؟ بھائیوں قربانی کا عمل کرتے ہو، ذرا ان کی سیرت ان کا اسوہ بھی اپناؤ۔ اپنے باپ آج کل تو مسلمان ہو اور والدین کی نافرمانی کرتے ہو اور کہتے ہو یہ بوڑھا ہے، اس کی سوچ اس کی فکر یہ فرسودہ ہو چکی ہے، پرانی ہو چکی ہے، اور میڈیا پر اس کے متعلق آ کر باتیں کرتے ہو۔ یہ پرانی سوچ کو دھکے دے کر اپنی دماغوں سے اور گھروں سے نکال دو۔ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان قربانی کا عمل اور دوسری طرف اپنے والدین کے متعلق ان کی سوچ و فکر کے متعلق اس طرح کی تعلیمات دی جائیں۔ فرمایا بابا اتنا شقی القلب، بات کتنی اچھے انداز سے کی۔ قرآن کہتا ہے یا ابی نہیں کہا، یا اباتی، یا اباتی۔ یہ عربی اسلوب پڑھ کر دیکھیے، علماء سے پوچھئے، یا ابی ابا، بابا، یا اباتی میرے پیارے بابا جان۔ بار بار آپ مخاطب کرتے ہیں میرے پیارے بابا جان، میرے ابا جان۔ میں آپ کے سامنے یہ نسخہ کیمیا لے کر آیا، اور بابے نے آگے سے یہ جواب دیا ہے، اور پھر یہ فرما بردار بیٹا کیا کہتا ہے؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی۔ اے میرے بابا جان میں آپ کے لیے تو سلامتی کی دعا ہی کروں گا، جب تک میرا اللہ مجھے نہیں منع کرے گا میں آپ کے لیے استغفار بھی کرتا رہوں گا، میرا رب آپ کو معاف فرما دے۔ بھائیوں یہ فرما بردار بیٹا ہے جس کی سنت زندہ کرتے ہو، اس کی سیرت، اس کا کردار یہ ہے کہ اپنے مشرک باپ سے بھی
وہ مخاطب ہوتا ہے تو ادب و احترام کے ساتھ. فرمایا اللہ کے حکم سے انہوں نے تبلیغ کی. اب بابا کیا کہتا ہے؟ وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، میں تجھے گھر سے بھی نکال دوں گا. سب سے پہلی قربانی اللہ کی توحید کے لیے باپ کی دشمنی کو مول لیا، پھر اللہ کی توحید کی خاطر ان کے بتوں کو توڑا. سب سے پہلا بت شکن یہ خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے معبد خانے میں جا کر سارے بتوں کو چکنا چور کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا. اور جس کی پاداش میں پھر آپ کو آتش نمرود میں چھلانگ لگانا پڑی. اللہ رب العالمین نے اس آگ کے متعلق کہا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے نار تیری فطرت میں نے بنائی ہے کہ جو چیز بھی تیرے اندر آئے جلا کر تو خاک بنا دیتی ہے، لیکن آج تیرے اندر آنے والا میرا خلیل ہے، اس کے لیے سلامتی والی بن جا. ٹھنڈی لیکن ایسی ٹھنڈک نہ ہو جس سے میرے ابراہیم بیمار ہو جائیں. فرمایا نہیں، بردوں و سلاما، ٹھنڈی بھی ہونا لیکن ایسی ٹھنڈی کہ سلامتی والی ہو، سلامتی والی. یاتش نمرود اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار. فرمایا اس کے بعد اللہ کی توحید کی خاطر اپنے وطن کو خیر آباد کہہ دیا. آج تو وطن کے بت ہمارے سینوں میں ہیں، ہمارے سینوں میں. پاکستانی ہے، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے. ہندوستانی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ نعرے لگائے جاتے ہیں. اور بھائیوں، یہ وطن کی محبت، یہ وطن کا بت سب سے پہلے اس قربانی کا جس نے قربانی کا آغاز کیا ہے، وطن کی محبت کو اللہ کی توحید پر قربان کر دیا. اور یہ سبق اور درس دیا جو اسلام کو ماننے والا، جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، اس کا رشتہ اور تعلق سرحدوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا تعلق صرف اور صرف دین کا، مذہب کا رہ جاتا ہے. اس کی اخوت، اس کا بھائی چارہ وہ مذہبی بھائی چارہ رہ جاتا ہے. خونی رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اخوت مدینہ دیکھو تو صحیح کس طرح انہوں نے اس اخوت اور بھائی چارے کی مثالیں قائم کی ہیں. بہرحال بھائیوں، سب سے پہلے اس بت شکن نے وطن کی محبت کا بت بھی پاش کیا، اور پھر اس کے بعد اپنی ایک زوجہ، اپنے لختے جگر جس کو رب سے مانگا تھا. اللہ اکبر. ابراہیم کی تو پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے. یہ قربانی کا فلسفہ، قربانی کا سبق، قربانی کا درس یہ ہے کہ سال بعد جو قربانی کرتے ہو یہ تمہیں ابراہیمی اسوے کی طرف بلاتی ہے. ابراہیمی اسوہ کیا ہے؟ قدم قدم پر قربانیاں ہی قربانیاں ہیں. ایسے تو نہیں، میرے اللہ نے سردار ولد آدم کو، صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان کو یہ وحی فرمائی تھی. فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین.
فرمایا میرے نبی کریم رؤوف الرحیم ہم آپ کو کائنات میں بھیج رہے ہیں اور آپ کے متعلق یہ اعلان بھی کر رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور یوم آخرت پر یقین ہے، اللہ کا ذکر و اذکار بہت کثرت سے کرنے والا ہے، اس کے لیے نمونہ، اس کے لیے ماڈل اگر کسی کی زندگی ہو سکتی ہے تو آپ کی ہے، اور آپ کے لیے نمونہ، آپ کے لیے اسوہ کس کی زندگی؟ فرمایا آپ کے بابا ابراہیم کی ہے۔ ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں نہ کہا جاتا بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اولاد جس کو اللہ سے مانگا تھا، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی تھی، اے میرے مولا کریم اور رب ہب لی من الصالحین اور رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے اپنی جناب سے نیک اولاد عطا فرما دے۔ یہ کون ہے؟ یہ 14ویں صدی کا کوئی پیر ہے، 14ویں صدی کا کوئی کرنے والا، کرشمے دکھانے والا، کرامات دکھانے والا نہیں، فرمایا یہ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اور اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ رب حب لی من الصالحین، یا اللہ میں تیری جناب سے مانگ رہا ہوں تو مجھے ایک نیک اولاد دے دے، نیک اولاد سے نواز دے۔ بھائیوں جب اللہ سے مانگو گے پھر ایسے بیٹے ملیں گے۔ کیسا بیٹا ملا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فبشرناہ، ہم نے اس کو بشارت دی، کیسے بیٹے کی؟ بغلام حلیم، بردبار بیٹا۔ کیسا بردبار بیٹا؟ دیکھیے تو صحیح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ پیدا ہوتا ہے دعائیں مانگنے کے بعد تو اللہ کے حکم سے اس بیٹے کو پکڑا اور اس کی ماں کو، والدہ ماجدہ کو لیا اور ایک بیابان جگہ پر اس کو چھوڑ آئے، اللہ کے حکم سے وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ اب جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو سیدنا ابراہیم دوبارہ جاتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس۔ اب تو سمجھدار ہو گیا ہے، عقل مند ہو گیا ہے، آ کر کہتے ہیں بیٹا میں تجھے دیکھتا ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں کہ جیسے تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ایسا بردبار بیٹا، ایسا بردبار۔ آج کوئی مثال پیش کر سکتے؟ کوئی آج کی اولاد ہوتی کیا کہتی؟ تم تو کویت چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر، حالانکہ گھر میں چھوڑ کر آیا، ہاں جی اپنے عزیز و اقارب کے پاس، اپنے والدین کے پاس یا اس کے نانکوں کے پاس، تب بھی وہ جا کر جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ بات نہیں سنتا تو کہتا ہے اور تو میری بات نہیں سنتا، تیرے لیے میں اتنی کیا محنت کرتے رہے، تم تو اپنی عیش و عشرت کے لیے اے سی میں جا کر سوتے رہے، ہم تو بجلی بند تھی یہاں گرمی میں مرتے رہے، اور آج تو ایسی بات کرتے؟ نہیں، اس بیٹے نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بابا جب میں پیدا ہوا اور جب مجھے آپ کی ضرورت تھی آپ میرے لیے اناج کا کھانے کا بندوبست کرتے، آپ میری تربیت کا بندوبست کرتے، اس وقت تو آپ مجھے صحرا میں پھینک گئے، اور جب اللہ نے مجھے بچا ہی دیا ہے اور آج میں چلنے پھرنے کے قابل ہی ہو گیا ہوں تو آج مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ تو مجھے مارنے کے در پہ تھے، پہلے پھینکے کہ ایسے ہی ختم ہو جائے اور اب مجھے مارنے کے لیے آ گئے؟ نہیں، ایسا نہیں کہا۔ کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر۔ اللہ اکبر، یا ابتی، وہی بات دوبارہ آ گئی۔ اے پیارے بابا جان، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔
یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کی نافرمانی، بدتمیزی نہیں کی، بے ادبی، گستاخی نہیں کی۔ آج ان کا بیٹا بھی ان کا گستاخ نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے اپنے باپ کا پکارا تھا یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے پیارے بابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، اب بیٹا بھی ویسے ہی کہہ رہا ہے یا ابتی فعل ما تؤمر، اے بابا جان جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم اور آرڈر ہوا ہے آپ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں اف بھی نہیں کہوں گا، برداشت کروں گا۔ مجھے اللہ نے آپ کو دیتے ہوئے یہ صفت کا تذکرہ کیا تھا کہ بے غلام حلیم، ہم تجھے بردبار بیٹا عطا کر رہے ہیں۔ بھائیوں یہ قربانی آپ نے یہ قربانی پیش کی، پہلے ان کو چھوڑا، پھر اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے پھر کیا کہا؟ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اے میرے ابراہیم تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بلکہ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے ابراہیم نے کوئی ایسے معمولی امتحان نہیں دیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے اپنے ابراہیم کو مختلف موقعوں پر آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے سب کے سب امتحان 100% نمبر لے کر پاس کیے۔ اس لیے آج عرش پر بیٹھ کر ہم یہ اعلان کر رہے ہیں انی جاعلک للناس اماما، ہم ساری انسانیت کے تجھے امام بنا رہے ہیں۔ بھائیو جو اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرے اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع اور برباد نہیں کرتا۔ اسی لیے اسی آیت میں آخر میں اس آیت کا اختتام اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، یہ میرے بندے جو نیکیاں کرنے کے بعد بھی عاجزی انکساری دکھاتے ہیں، ان میرے بندوں کو خوشخبریاں سنا دیجئے۔ کیا خوشخبریاں ہیں؟ کہ جو میرے راستے میں قربانیاں پیش کرتے ہیں میں ان کو دنیا کا امام بنا دیتا ہوں۔ بھائیو کیسے قربانیاں پیش کرتے ہیں؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی، یہ قربانی کا درس۔ آگے چلیے اختصار کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ میں یہ قربانی جو تم کرتے ہو، اس قربانی کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ قربانی جو ہے، جو بھی اللہ کے راستے میں چیز قربان کی جائے اس میں کمی واقعہ نہیں ہوتی، وہ ختم نہیں ہوتی۔ آپ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کبھی آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ مالی قربانی دیتے ہو، میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ جو ہے وہ مال سے کوئی کمی نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرمایا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ میں ایسا سلوک کرتا ہوں، ان کو میں ایسا نعم البدل عطا کرتا ہوں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں
مال کی قربانی دی؟ میں تمہیں سمجھاتا ہوں مال کی قربانی دینے والا قربانی کا کیسے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کسان اپنی زمین میں گندم کا ایک دانہ بیج کا ڈالتا ہے۔ فرمایا اس دانے سے ہم ایک پودا نکالتے ہیں اور اس پودے پر 7 خوشے 7 بالیاں لگاتے ہیں۔ فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہر بالی میں ہم 100 دانہ پیدا کر کے اس کو واپس لٹاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس نے ایک دانہ اپنے لیے محنت کر کے زمین میں بویا تھا، اللہ رب العالمین نے اس بندے کی محنت کو ضائع اور برباد نہیں کیا۔ جو اللہ کے راستے میں 1 دینار 1 درہم 1 روپیہ خرچ کرے تو میرا مولا ان کو کیسے ضائع اور برباد کر سکتا ہے؟ بھائیوں، لیکن یہ خرچ کرنا، یہ قربانی کرنا، یہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ قربانی کا عمل یہ بھی درس و سبق دیتا ہے کہ قربانی صرف اخلاص والوں کی قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قربانی کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا قربانی کی تاریخ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یہ قربانی ساری امتوں میں، جیسے ہم نے بیان کیا، ساری امتوں میں رائج تھی، لیکن اسلام کی قربانی کا فلسفہ کچھ اور ہے۔ فرمایا یہ قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے قرب الہی حاصل کرنا۔ قرب الہی تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، لیکن ان میں سے ایک بیٹے کی قربانی قبول ہوئی جس نے اخلاص کے ساتھ تقوی کی بنیاد پر قربانی کی تھی۔ اس لیے قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تقوی بھی بنیاد ہے، قربانی کا فلسفہ ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ فرمایا تمہارے قربانی کے گوشتوں میں سے، تمہاری قربانی کے خون میں سے کوئی چیز اللہ کو نہیں پہنچتی۔ گوشت تم کھا جاتے ہو اور خون تمہاری زمین پی جاتی ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تمہارا پہنچتا ہے تو کیا؟ تمہارا تقوی، یہ دل کی کیفیت پہنچتی ہے، اس میں جو اخلاص ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ تقوی کی بنیاد پر جو کام کیا جاتا ہے وہی میرے مولا کریم کو پہنچتا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا اللہ رب العالمین نہ تمہاری شکل و صورت دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، وہ رب دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اس میں جو تقوی ہے اس کو دیکھتا ہے، جو عمل تم نے پیش کیا ہے اس میں کتنا اخلاص ہے، کتنی للہیت ہے، کتنا تقوی ہے، اللہ رب العالمین تو اس کو دیکھتا ہے۔ بھائیوں اور بہت سی حکمتیں ہیں اور بہت سے فلسفے ہیں، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو آپ کے سامنے ان کو بیان کریں گے۔ میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے سید حافظ حبیب اللہ شاہ بخاری حافظہ اللہ تعالی جو فلسفہ قربانی کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی گزارشات ارشاد فرما رہے تھے، اب آج کا جو دوسرا درس ہے
وہ ہے جناب محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا، اور ان کا موضوع ہے حیا ایک شعبہ ایمان۔ تو آپ کے سامنے ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد درس قرآن و حدیث حیا ایک شعبہ ایمان کے موضوع پر ارشاد فرماتے ہیں۔ ان کا وقت بھی 45 منٹ ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ہمارا دین 4 امور پر قائم ہے۔ ہمارا دین 4 امور پر قائم ہے۔ ایک عقائد، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات اور چوتھا اخلاق و آداب۔ یہ 4 حصے ہیں دین کے: عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق و آداب۔ آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے اس موضوع کا تعلق اخلاق و آداب سے ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اخلاق و آداب کا سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ اخلاق و آداب میں کئی اچھی صفات ہیں جن کا ذکر کیا گیا قرآن و حدیث کے اندر۔ تو جس صفت کا تذکرہ مجھے آج کرنا ہے وہ اخلاق و آداب کی سب سے اہم صفت، سب سے اعلیٰ صفت ہے، اور وہ صفت ہے حیا۔ ابھی آپ نے میرا موضوع سنا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ میرے بھائیوں، حیا اس قدر اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا سب سے اہم اخلاق قرار دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، کہ ہر دین کے لیے اخلاق ہوتا ہے۔ وخلق الاسلام، اور اسلام کا جو اخلاق ہے وہ حیا ہے، یعنی ہر دین میں اخلاق و آداب کی کچھ اچھی متمیز صفات ہوتی ہیں۔ اسلام کے اندر جو اخلاق اور آداب کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا سب سے اہم حصہ حیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حیا جو ہے یہ اسلام کے اخلاق و آداب کا سب سے اہم حصہ ہے، سب سے اہم صفت ہے۔ اور
طبرانی میں ایک روایت ہے، حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حیا کا ذکر کیا گیا، تو صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے رسول حل الحیاء من الدین، کہ کیا حیا دین کا حصہ ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سوال کیا ہے اور اس کا جواب ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا حیا دین کا حصہ ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بل هو الدین کلہ، کہ حیا جو ہے یہ پورے کا پورا دین ہے، حیا پورے کا پورا دین ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا، فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی شعبے کو بطور مثال ذکر فرمایا کہ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں تو ان شعبوں میں سے کسی بھی شعبے کا تذکرہ کر سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثال، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ہی بطور مثال ذکر کیا کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اہل علم نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ حیا در حقیقت انسان کو منع کرتا ہے، کس بات سے؟ تمام حرام کاموں کے ارتکاب سے روکتا ہے، اور اچھے کاموں اور اچھے اعمال کے کرنے پر حیا انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص حیا کو ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ قرار دیا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا انصار میں سے ایک شخص سے، اور وہ شخص دوسرے شخص کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ بات میری توجہ سے سنتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک انصاری صحابی سے، اور وہ انصاری صحابی ایک دوسرے صحابی کو، ایک دوسرے آدمی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، یعنی یہ کہہ رہا تھا کہ تم ہر وقت شرماتے ہی رہتے ہو، اور شرم کی وجہ سے تم یہ کام بھی نہیں کرتے ہو، حیا کے مارے تم یہ کام بھی نہیں کرتے ہو، اتنا بھی حیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اس طرح نصیحت کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دو، اس کو یہ نصیحت کرنے دو جو وہ نصیحت کر رہا ہے، اس لیے کہ حیا ایمان میں سے ہے، حیا ایمان میں سے ہے۔ جس طرح پہلی حدیث میں فرمایا کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اسی طرح اس حدیث میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو حیا کے متعلق نصیحت کرنے دو، اس لیے کہ یہ حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اس قدر اہمیت بیان فرمائی کہ حیا اور ایمان دونوں کو لازم ملزوم قرار دیا، حیا اور ایمان کو لازم ملزوم قرار دیا۔ فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، کہ حیا اور ایمان دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، ان دونوں میں سے ایک چیز اگر اٹھا لی جائے تو دوسری خود بخود اٹھ جاتی ہے، یعنی اگر حیا کو اٹھا لیا جائے تو ایمان اٹھ جاتا ہے، اور اگر ایمان کو اٹھا لیا جائے تو حیا اٹھ جاتا ہے۔ تو دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے، اگر ایمان ہے تو حیا لازماً ہوگا، اور اگر حیا نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان بھی نہیں ہے۔ تو یہ جتنی بھی احادیث میں نے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو دین کا اہم ترین اخلاق بیان فرمایا، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ قرار دیا، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ قرار دیا، اور ایمان اور حیا دونوں کو لازم ملزوم قرار دیا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی احادیث ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حیا بہت اعلیٰ اخلاق ہے، اور انسان کے اخلاق و کردار کی جو اعلیٰ صفات ہیں ان صفات میں سے بہت اہم صفت ہے حیا۔ سوال یہ ہے کہ جب حیا کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو حیا کہتے کس کو ہیں؟ میرے بھائیوں، حیا کی جو تعریف کی گئی ہے، اس کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ یہ ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ الحیاء خلق
يكف العبد عن ارتكاب القبائح والرذائل والفواحش ويحثه على فعل الجمیل، کہ حیا جو ہے یہ ایسا خلق ہے، ایسا اخلاق ہے جو انسان کو آمادہ کرتا ہے، جو انسان کو روکتا ہے ہر قسم کے قبیح فعل سے اور ہر قسم کی گھٹیا بات سے اور ہر قسم کی گھٹیا کام سے اور تمام بے حیائی کے کاموں سے۔ یہ حیا جو ہے یہ انسان کو روکتا ہے اور ہر اچھے کام کے کرنے پر حیا انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ گویا کہ حیا کس چیز کا نام ہے؟ حیا وہ خلق ہے، وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تمام بے حیائی کے کاموں سے بچ جاتا ہے اور اچھے اعمال کرنے پر انسان آمادہ ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کرے۔ یہ ہے حیا کی تعریف۔ اب حیا کی اقسام، حیا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ حیا ہے جو فطری طور پر ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، فطری طور پر ہر